راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. جیسا کہ پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے اس بات کا وعدہ کیا گیا تھا کہ آنے والے جمعہ میں کچھ ضروری اور اہم مسائل کا مذاکرہ سوال و جواب کی شکل میں انشاءاللہ ہوگا. آپ حضرات بھی متوجہ رہیں اور جو ذہن میں میرے باتیں آتی جائیں گی میں ان کو آپ حضرت کی خدمت میں رکھتا جاؤں گا. بنیادی طور پر یہ بات ہم سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جسے عقل کی ترازو میں تولنا نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ خالق اور مالک نے اور حضرت محمد رسول اللہ نے جو کرنے کو کہا ہے اور جو طریقہ محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، میری اور آپ کی عقل میں اترتا ہو جب بھی اور نہ اترتا ہو جب بھی ہم سب کو وہ کام کرنا ہے. اس کے لیے یہ ذی الحجہ کے 5 دن اور یہ مہینہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہے. دنیا کی ساری قومیں اور ساری انسانیت سمجھتی ہے کہ حج کے اندر کنکریوں کا مارنا کسی کی عقل میں نہیں اترتا. اس سے کیا فائدہ ہے؟ کنکریوں کے مارنے پر یہ جو 10 تاریخ کو کنکریاں ماری جاتی ہیں ایک شیطان کو، 11 تاریخ کو ماری جاتی ہے تینوں شیطانوں کو، 12 تاریخ کو ماری جاتی ہے تینوں شیطانوں کو، اور 13 تاریخ کو ماری جاتی ہے تینوں شیطانوں کو. تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ میری اور آپ کی عقل اس کے سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن ہم سب کرتے ہیں اور کرنا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس میں نہ دین کا فائدہ کچھ نظر آتا ہے نہ دنیا کو کوئی فائدہ اس میں نظر آتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، کرنا ہے. اسی بات کو سمجھانے کے لیے حاجیوں کو اللہ پاک نے اپنے یہاں بلایا ہے اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. رہی بات قربانی کے تعلق سے، دیکھو دنیا میں آج اتنی باطل طاقتیں ہیں، سب اسلام کے تعلق سے سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک بہترین مذہب ہے، سچا مذہب ہے اور اچھا مذہب ہے. لیکن جتنے مذاہب ہیں ان میں کچھ تعصب ہے، کچھ حسد ہے، کچھ دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، جن کی وجہ سے وہ مذہب اسلام کے کچھ ارکانوں پر اعتراض کرتے ہیں. انہی اعتراضوں میں سے ایک اعتراض جو ہے قربانیوں پر غیر مسلموں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ تمہارے ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن خام و خواہ لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کا ذبح کرنا یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. تمہارے سمجھ میں آتا ہو نہ سمجھ میں آتا ہو، مسلمانوں کو اس سلسلے میں بالکل صاف و شفاف دل رکھنا چاہیے. اور یہ صرف مذہب اسلام میں نہیں ہے، دنیا میں جتنے مذاہب مذہب اسلام سے پہلے تھے اور آج سب مذاہب کے اندر قربانی ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں قربانی نہیں ہے، سب مذہبوں میں قربانی ہے. مذہب اسلام کے آنے سے پہلے تو لاکھوں کی تعداد میں خانہ کعبہ پر چڑھائے جاتے تھے، جانور چڑھائے جاتے تھے. اور آج بھی مختلف مندروں پر اور مختلف عبادت گاہوں پر اور مختلف جگہوں پر دنیا کی سارے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ قربانی اور جانور اور پتہ نہیں کیا کیا چڑھاتے ہیں. تو یہ سب مذہبوں کے اندر ہے. اعتراض جو ہے وہ صرف حسدن ہے، بغضن ہے، یہ صرف بغضن ہے. ہمارے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ بات لکھی کہ بھئی یہ جانور کا ذبح کرنا بقرعید میں ظلم ہے. تو حضرت تھانوی نے لکھا کہ کھانے کے لیے بکرے کو ذبح کرنا، کھانے کے لیے مرغی کو ذبح کرنا
اور گھر میں چوہا آ جائے تو چوہے کو مارنا، یہ ظلم نہیں ہوا؟ پھر اللہ کے نام پر اللہ کے حکم کو کسی جانور کو ذبح کرنا یہ ظلم ہے، اور کھانے کے لیے کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو یہ ظلم نہیں۔ اور ہم تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور تم تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، تم تو ایک جھٹکا دے دیتے ہیں، جانور کا دھڑا الگ ہو جاتا ہے، سر الگ ہو جاتا ہے۔ اور علماء نے محققین نے بات لکھی ہے کہ جو جانور بسم اللہ اللہ اکبر کے نام پہ ذبح ہوتا ہے اسے ذبح ہونے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اسے ذبح ہونے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اسے تکلیف کم سے کم محسوس ہوتی ہے، کم سے کم محسوس ہوتی ہے۔ اور جو جانور اپنی موت مرتا ہے اسے موت پر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور یہی انسان کا بھی حال ہے۔ انسان اگر اپنی موت مرتا ہے تو اس کو موت کے وقت اتنی تکلیف ہوگی کہ اللہ مجھے اور آپ کو، اسی لیے حدیث پاک کے اندر موت کے وقت کی تکلیف سے عافیت مانگی گئی ہے، موت کی تکلیف سے عافیت مانگی گئی۔ اور اسی کے مقابل شہید جب شہادت کا جام پیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اسے چونٹی کاٹ لی ہو۔ باقی جسم اس کا تڑپتا ہے، اس کا تڑپنا اس کو ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں، اس کی روح تکلیف کو محسوس نہیں کرتی، اسے جو لذت آتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک مثال سے سمجھایا، بہت بہترین شاندار شامی کباب اور کوفتے کسی جگہ پر بنے ہوئے ہیں اور تیز ہیں، وہ ناک سے بھی پانی چو رہا ہے، پیشانی سے بھی پانی ٹپک رہا ہے، اور پورا کرتا اس کا پسینے میں شراب ہو رہا ہے، اور آنکھ سے بھی وہ رو رہا ہے مگر کھایا جا رہا ہے۔ بھئی کیوں کھا رہے ہو؟ تم مت کھاؤ، اتنی پریشان ہو کر یہاں سے پانی، آنکھ سے پانی، ناک سے پانی، لیکن پھر بھی وہ چھوڑتا نہیں، وہ سمجھ رہا ہے۔ بس یہ بھی ایک مثال ہے، موٹی سی مثال ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے لیے۔ فرمایا کہ بالکل بیعینی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہوں، اور نہ میں اپنی موت کسی نہ کسی وقت مرتا، اور اس مرنے میں مجھے بڑی دقت اور بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ آج میں اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہوں، موت کی سختی بھی میری ختم ہو گئی اور ایک موقع مل گیا اللہ کے نام پر ذبح ہونے کا۔ بہرحال ایک چیز آج کے زمانے میں ہم سب کو اپنا تعلق علماء سے گہرا اور ربط رکھنے کی ضرورت ہے۔ تمام شکوک و شبہات جو دنیا میں چلائے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، اس تعلق سے تشفی بخش الحمدللہ حضرت روحانی انور اللہ مرقدہ نے تو کتاب لکھی، اسلام عقل کی نظر میں، اسلام عقل کی نظر میں ہر حکموں کو عقل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے حضرت تھانوی نور، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ بہرحال وہ تو کتاب اپنی جگہ پر، جتنے اعتراضات آج کی دنیا میں باطل طاقتوں کی طرف سے اسلامی ارکان پر کیے جا رہے ہیں، ایک جواب نہیں انیک جواب ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا نوجوان شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، اور یہ سب سے بڑی بیماری، خطرناک بیماری ہے۔ اسی کا علاج کیا قرآن کریم نے سب سے پہلے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کس رائے کے دانے کے برابر شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو جائے وہ مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہی نہیں ہو۔ اس لیے ہم سب کو اپنے علماء سے گہرا ربط رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں اس کے تعلق سے ہم ازالے کی ضرور فکر کریں۔ بہرحال قربانی ہر مذہب کے اندر ہے، مذہب اسلام کے اندر بھی ہے، اور یہ قربانی کوئی ظلم نہیں ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو انسان کی ضرورت کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ تو کچھ مسائل آپ حضرات کی خدمت میں آج رکھنے کا ارادہ، جیسا کہ پہلے یہ ارادہ وعدہ کیا گیا تھا۔ قربانی ہر مسلمان مرد بالغ آزاد پر واجب ہے، جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو
یا یہ کہ مال تو نہیں ہے، گھر میں زائد از ضرورت سامان اتنا ہے جو نصاب کو پہنچ سکتا ہے۔ زکوٰۃ تو اس پر واجب ہے جس کے پاس جو صاحب نصاب ہو، لیکن قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب نہیں ہے تو گھر میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو کہ اس سامان کی فروختی پر اس کو اتنی رقم حاصل ہو سکتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کچھ سونا یا چاندی خرید سکتا ہو، اس پر بھی جو ہے قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ تو صرف اس پر ہے جس پر جو صاحب نصاب ہو، لیکن قربانی اس کے اوپر ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا تو 7.5 تولہ سونا، یا یہ کہ 7.5 تولہ سونے کی رقم 3.5 لاکھ روپے کے بقدر اس کے پاس ہو، یا یہ کہ 3.5 لاکھ کے بقدر اس کے پاس گھر میں ضرورت سے زائد سامان ہو۔ گھر میں پڑا ہوا ہے، گاڑی ایک بیکار پڑی ہوئی ہے وغیرہ ذالک، ایک گھر سے دوسرا گھر ہے، ایک گھر تو اس کی ضرورت کا ہے، دوسرا گھر ضرورت سے زائد ہے، تو ہر کوئی انسان کے جس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد اتنا سامان ہو کہ جس کے فروخت کرنے پر اس کے پاس 3.5 لاکھ روپے جمع ہو سکتے ہوں تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور جس کے اوپر قربانی واجب نہیں وہ بھی قربانی دینا چاہے تو قربانی دے سکتا ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، بلکہ بہت بہتر ہے، قربانی دینا چاہیے، جیسا کہ پچھلے جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں باتیں آئیں۔ قربانی کے تعلق جانور کے تعلق سے علماء نے بار بار یہ بات ہر سال یہ سنائی جاتی ہے، عیب دار جانور قربانی میں صحیح نہیں ہے۔ عیب دار کا کیا مطلب؟ آنکھ کا اندھا ہے، کانا ہے، کانا جانور تو قربانی میں نہیں چلتا، لنگڑا جانور نہیں چلتا، بیمار جانور نہیں چلتا، دبلا جانور نہیں چلتا، اور کٹا اور پھٹا جانور قربانی میں نہیں چلتا۔ اب کتنا کٹا پھٹا ہو، کتنا لنگڑا ہو، کتنا اندھا ہو، اس سلسلے میں فقہاء نے اس کی وضاحت کی تشریح کی ہے کہ فرمایا کہ اگر اس کی دم کٹی ہوئی ہے 1/3 سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہے تو ایسا جانور قربانی میں نہیں چلے گا۔ 1/3 سے زیادہ قربانی دم اس کی کٹی ہے تو قربانی میں وہ جانور نہیں چلے گا۔ 1/3 سے زیادہ اس کے کان پھٹے ہوئے ہیں، جانور کے کان پھٹے ہوئے تو وہ بھی قربانی میں نہیں چلے گا۔ 4 پیر ہوتے ہیں جانور کے، لنگڑتا تو ہے لیکن چاروں پیر زمین پر رکھتا ہے اور اس کے سہارے سے چل جائے گا، لیکن چلنے میں صرف 3 قدم استعمال کر رہا ہو، 1 قدم وہ زمین پر نہیں رکھ رہا ہے اور اسی کے ساتھ وہ چل رہا ہے، تو ایسا جانور قربانی میں صحیح نہیں ہے۔ سنگ اگر پیدائشی طور پر جانور کے نہیں تھے کوئی حرج کی بات نہیں، اگر سنگ تھے بعد میں ٹوٹ گئے اور ایسے ٹوٹ گئے کہ اس کی کھوپڑی نظر آ رہی ہے تو ایسا جانور نہیں چلتا، بلکہ ایسا سنگ کہ اس کی کھول نکلی ہوئی ہو، آدھا سنگ ٹوٹا ہوا ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، ایسا جانور جو ہے قربانی میں چل جائے گا۔ نظر نہیں آتا، اندھا ہے، نہیں چلے گا۔ بدن میں خارش ہے جانور کے، ایسا جانور بھی نہیں چلتا۔ بیمار ہے، ایسا بیمار جانور بھی قربانی میں نہیں چلتا۔ بیمار تو نہیں ہے لیکن اتنا دبلا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے، اس کی ہڈیوں میں کا گوت ختم ہو گیا ہے، فرمایا ہے کہ ایسا بھی جانور قربانی میں صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ جانور کو لٹانے کے وقت، جانور تو آپ لے کر تو آئے لیکن قربان گاہ کی طرف لے جانے کے لیے، قربانی دینے کے لیے لے جا رہے تھے، اس کو گرا رہے تھے، گرانے کے وقت اتنا دھکا مکی ہوئی کہ جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی حرج کی بات نہیں، فقہاء نے لکھا کہ اس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ جانور کے ذبح کرنے سے پہلے ہی، خریدنے سے پہلے ہی آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جانور حمل سے ہے یا نہیں ہے، حمل والا جانور نہ خریدے، اور اگر کسی نے محسوس نہیں کیا اور جانور کو ذبح کر لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں بچہ تھا، اگر بچہ زندہ نکلا تو اس کو بھی ذبح کرنا چاہیے، اور مردہ نکلا تو اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ اور بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر زندہ بچہ نکل جائے، پالنا چاہے تو پال سکتے ہیں، بقیہ سارا گوشت جو ہے وہ تقسیم کریں، اس کی بھی اجازت ہے۔ عید کی نماز ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر صاحب نصاب جو ہے ہر سال زکوٰۃ قربانی دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں، مثال میں میرے نام سے دوں،
آئندہ سال میں اپنی گھر والی کے نام سے دوں، اس کے بعد میں اپنے ابا کے نام سے دوں، اس کے بعد میں اپنی امی کے نام سے دوں، یہ ترتیب صحیح نہیں ہے۔ آپ کے اوپر زکوٰۃ، آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، آپ اپنے نام سے دیجئے، پھر بعد میں اور لوگوں کے نام سے دینا چاہے نور علی نور، کوئی حرج کی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی دیں، لیکن حصوں کے بنانے میں یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ دیکھو حصے میں شریک ہونے والے سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوں اور سب کی کمائی حلال ہو، سب کی کمائی حلال ہو، سب کے سب مسلمان ہوں۔ بہت سارے لوگ قادیانی ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن متفقہ طور پر سارے علماء کا فیصلہ ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں۔ اگر تمہاری قربانیوں میں کوئی قادیانی، ہمارے جماعتوں میں مسلم جماعتوں میں بہت ساری جماعتیں ہیں، ان میں سے بعض جماعتوں کا نظریہ یہ ہے کہ قادیانی بھی اگر شریک ہوتا ہے قربانی میں حصے دار بنتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، سب کی قربانی صحیح ہوتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ فیصلہ یہی ہے کہ اگر قربانی کے 7 حصوں میں، ایک جانور کے 7 حصوں میں کوئی ایسا آدمی ہے جو عقیدتاً کفریہ اور شرکیہ نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے یا اس کا مال حلال ہے تو سب کی قربانی خطرے میں پڑے گی۔ اس لیے شرکاء کو اپنے تئیں خود منتخب کر کے قربانی کرنا چاہیے، کسی ایک ادارے کے حوالے نہیں کرنا چاہیے کہ تم ہمارا یہ حصہ لے لو، اس حصے کو اور حصوں کے ساتھ ملا لو۔ تو ان کو تو حصے سے مطلب تمہارے مسلمان کو نہ کس کا حلال ہے کس کا حرام ہے، اس سے کیا ان کو بس، وہ تو تمہاری سہولت کے لیے، آسانی کے لیے کام وہ کر رہے ہیں، بقیہ تمہاری بھی ہماری تو ذمہ داری ہے، ان کی تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی، وہ تو ان کا احسان ہے کہ وہ ہماری ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لے رہے ہیں، لیکن وہ جتنی حد تک اٹھا سکتے ہیں اتنا ہی اٹھائیں گے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب جو ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ شرکاء جو ہے صاف ستھری کمائی والے ہوں اور سب مسلمان ہونے چاہیے۔ 7 حصوں میں بکری تو ایک ہی حصہ ہوتا ہے، بکری اور بکرا، بکری اور بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور گائے اور بھینس جو ہے 2 سال کی ہونا ضروری ہے۔ اونٹ تو ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے، اور جہاں ہوتا ہے وہاں 5 سال کا اونٹ یہ ضروری ہے۔ تو گائے کے اور بھینس کے لیے 2 سال کمپلسری ہے، 2 سال ہونا چاہیے، اور بکرے کے لیے پورا 1 سال گزرنا چاہیے۔ یہ قربانی کے جانور کے تعلق سے کچھ مسائل تھے۔ قربانی کے جانور، آپ نے قربانی کا جانور آپ نے خرید لیا ہے تو اب اس سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ آپ نے گائے خرید لی ہے اور دودھ دیتی ہے تو دودھ بھی اس کا استعمال آپ نہ کریں، اس کو بھی ابھی استعمال نہ کریں۔ یہ کچھ چیزیں تھی۔ عید کے دن، عید کی نماز کے بعد ہی جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، عید کی نماز سے پہلے جانور کو ذبح کرنا صحیح نہیں ہے۔ کس شہر کے اندر کسی ایک جگہ عید کی نماز کا ہونا ضروری ہے، شہر میں کسی بھی محلے میں اگر ایک جگہ عید کی نماز ہو جاتی ہے تو سارے شہر کے لوگ اپنی جانوروں کی قربانی دے سکتے ہیں، چاہے وہ حضرات نماز عید پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ عید کی نماز سے پہلے جانور کا ذبح کرنا ان دیہاتوں میں صحیح ہے جن دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتی، جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں جہاں پر بازار نہیں، ضرورت کا سامان نہیں، پوسٹ آفس نہیں، پولیس کا تھانہ نہیں ہے، بازار نہیں لگتے ہیں، ایسے جو دیہات ہیں کہ ایسے دیہاتوں میں صبح صادق کے بعد بھی اپنے جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے، جہاں عید کی نماز اور جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، ایسے جگہ پر جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ عید کے قربانی کے 3 ہی دن ہیں، 10 تاریخ اور 11 تاریخ اور 12 تاریخ۔ 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے تک ہماری سب کی قربانیاں ہونی چاہیے۔ دن میں قربانی کرنا افضل ہے، لیکن حالات کے پیش نظر اگر کسی نے دن میں قربانی نہیں کی ہے اور آج کل جو مسائل چل رہے ہیں ان مسائل کے پیش نظر رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، قربانی ہو جاتی ہے۔ ایک درمیان میں یہ بات ہی کہنی ہے کہ دیکھو پچھلی حکومت نے جو شرائط اور جو قانون پاس کیے تھے آج بھی وہ قانون ہیں۔ حکومت کے بدلنے سے قانون بدلا نہیں کرتا جب تک کہ جس ضابطے کے ساتھ انہوں نے قانون بنایا تھا اسی ضابطے کے ساتھ اس کو قانون کی ترمیم نہیں کی جاتی، اس وقت تک وہ قانون علی حال ہی باقی رہتا ہے۔
اسمبلی کے اندر وہ پاس کرنا پڑتا ہے. جب وہ پاس ہوتا ہے تو قانون میں تبدیل ہوتا ہے. جب تک اسمبلی میں وہ قانون کی ترمیم نہیں ہوتی اس وقت تک حکومت کس سے بدلنے سے قانون بدلا نہیں کرتا. تو پچھلے سال جو قانون اور جو شرائط لگائے گئے تھے آج بھی وہ سارے قانون ایسے ہی ہیں. اس لیے مسلمانوں کو بڑے محتاط انداز میں اس سال بھی قربانی کرنے کی ضرورت ہے اور دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اس کے اندر تخفیف پیدا کر دے, آسانیاں اور سہولت پیدا کر دے. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ قربانی کا گوشت سب کو کھلاؤ, سب کھاؤ, آپ بھی کھاؤ, دوسروں کو بھی کھلاؤ, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بعض مرتبہ علماء نے فقہاء نے یہ بات لکھی ہے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے لیے استعمال کرو, اپنے ایک حصہ رشتہ داروں میں کرو, ایک حصہ اڑوس پڑوس اور دوستوں میں تقسیم کرو. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جی اور کسی کچھ بولو زور سے بولو. جی سونا جو ہے عام طور پر عورتوں کی ملکیت ہوتی ہے. عورتوں کی ملکیت ہے تو عورتوں کے اوپر ہی وہ قربانی واجب ہے. عورتیں جن کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے وہ اپنے شوہر کو, اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو کہیں کہ میری طرف سے آپ قربانی دو, میری طرف سے آپ قربانی دو. وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. نہیں تو سونا کچھ نہ کچھ حصہ ناک کی بالی, ناک کی نتنی یا کان کی بالی یا پاؤں کے پاسیب فروخت کریں عورتیں اور اس رقم کو اپنے قربانی کے حصے میں لگائیں. یہ ضروری ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر جو غریب ہوتا ہے اور عورت جو ہے مالدار ہوتی ہیں. عام طور پر ہمارے یہاں جو ہے ہمارے معاشرے اور سماج میں عورتیں, مرد حضرات جو ہیں بیچارے تنگ دست ہیں اور مستورات جو ہیں ہمارے مالدار ہیں. مستورات جو ہیں ہمارے مالدار ہیں اور مرد حضرات جو ہے تنگ دست ہیں. ان کی تنخواہ ان کے لیے جو ہے مہینے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے. ایسا بہت اکثر و بیشتر ہے. جی عقیقے کے تعلق سے بتایا میں کہ عقیقہ بھی اس میں قربانی میں کیا جا سکتا ہے, لیکن عقیقے کے حصے کم ہوں, قربانی کے حصے زیادہ ہوں. کم از کم 4 حصے جو ہوں قربانی کے ہوں اور 3 حصے عقیقے ہوں, ایک لڑکی کا اور ایک لڑکے کے 2 حصے, تو کوئی حرج کی بات نہیں. فقہاء نے لکھا ہے کہ زیادہ حصے عقیقے کے قربانی کے جانور میں نہیں ہونا چاہیے, عقیقے کے حصے کم ہو اور قربانی کے دوسرا ایک مسئلہ بہت بے احتیاطی برتی جاتی ہے. ہر جانور کے اندر 7 چیزیں کھانا حرام ہے. 7 چیزیں کھانا حرام ہے. اللہ ہمارے قصاب برادری کو ہدایت دے دے, ان کو دین سے مانوس کر دے. یہ ان کی ذمہ داری ہے, وہ اپنی ذمہ داری کو کہاں تک پورا کرتے نہیں کرتے ان کو معلوم, ہم لوگ کیا سمجھیں گے. تو 7 چیزیں جو ہیں وہ کھانا کیا ہے حرام ہے. نر کی پیشاب کی جگہ, مادے کی پیشاب کی جگہ اور خصیتین, یہ 3 چیزیں, اور دم مسفوح بہنے والا خون. دیکھو وہ فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ ذبح کرنے کے وقت جو خون نکلتا ہے وہ دم مسفوح ہے, وہ دم مسفوح ہے. ایک مرتبہ جانور ذبح کر دیا گیا اور خون نکل گیا, اب گوشت نکال رہے ہیں, اس میں کچھ گوشت میں خون نظر آتا رہتا ہے. تو یہ خون جو ہے, یہ خون اگر آپ دھو کر کھا رہے تو بھی اچھا ہے, کوئی دھو کے نہیں کھاتا ہے, لے جا کر فوراً یہ ہنڈی میں ڈال کر پکانے شروع کرتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس میں کوئی حرج. دم مسفوح وہ دم ہے جو رگوں کے کاٹنے کے وقت نالیوں میں جو خون ہوتا ہے وہ بہتا ہے, اس کو دم مسفوح کہتے ہیں. اس کا کھانا شریعت میں ناجائز و حرام ہے. تو کتنی چیزیں ہوئی؟ 4 چیزیں ہوئی. دونوں جانور اور مادے کے پیشاب کی جگہ خصیتین اور دم مسفوح, پتا اور مسانہ. پتا بھی, اور ہمارے بہت سارے لوگ, میں بھی چند دن مرغی کا کام کیا, مرغی کی دکان کھولا, تو خاص طور سے ہمارے شوگر بیماری کے لوگ جو ہیں وہ پتا مانگنے کے لیے آتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شوگر کے لیے بہت کارآمد ہے, سود مند ہے, اور اس کو کھاتے ہیں. تو پتے کا استعمال بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں, تو یہ حرام ہے. پتے کا استعمال کرنا یہ حرام ہے. اور کیا کہتے ہیں منجمد خون, بدن میں, جانور کے بدن میں کبھی کبھار جو ہے خون کی گاٹھیاں بنتی ہیں,
تو ایک تو دم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون ہے، اور ایک وہ خون ہے کہ وہ جم گیا خون، اس کی گاٹھ بن گئی۔ فرمایا کہ 7 چیزیں جانور کے اندر جو ہیں وہ کھانا جو ہے اس کی اجازت نہیں، حرام ہے، لیکن بہت ساری لوگ اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور بڑے ذوق سے کھاتے ہیں، اور اس کو بہت ہی بڑی اونچی نعمت سمجھتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، جن کا میں نے تذکرہ کیا۔ اور ہمارے مسلمان جماعتیں جو ہیں ان میں بھی ایک فرقہ، ایک جماعت ایسی ہے جو دم مسفوح کو تو حرام قرار دیتا ہے، لیکن بقیہ ساری 6 چیزیں ہیں ان کو وہ حلال قرار دیتے ہیں۔ تو ہمارے فقہا نے کہا کہ بھئی آپ لوگ جو ہیں وہ سب ان 6 چیزوں کا ایک پیک بناؤ اور ان کے حوالے کر دو، بھئی تمہارے یہ پسندیدہ چیزیں کھاؤ تم، تو شاید وہ بھی قبول نہ کریں اس وقت۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ہاں، تو یہ 7 چیزیں جو ہیں جانور کے اندر حرام ہیں، ان کو بڑی فکر مندی کے ساتھ ان کو الگ کرنے کی ضرورت ہے گوشت کی، کہ حاصل کرنے کے بعد یا کہتے ہیں آپ کے گھر آ جائے تو اس میں سے ان چیزوں کو الگ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ ساری چیزیں میں گوشت میں پک کر یہ ہو جاتا ہے تو سارا کھانا مکروہ ہو جائے گا، اس لیے اس کی بھی کوشش کریں۔ جی ہاں جی، باقی یہ سارے مستحبات ہیں کہ قربانی تک بال کا نہیں نکالنا، ناخن کا نہیں نکالنا، یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ جو حضرات قربانی دینا چاہتے ہیں ان حضرات کے لیے حکم ہے کہ قربانی کے ہونے تک جس طرح سے حالت احرام میں ناخن کا نکالنا، بالوں کا نکالنا، خوشبو کا استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے لیے ممنوع ہے۔ تو ہم جو حج پر نہیں گئے، ہمارے لیے حکم ہے کہ ان کی کچھ مشابہت ہم بھی اختیار کریں، اس کے لیے استحبابی حکم ہے کہ ناخن سے نکالنے سے گریز کریں، بال کے نکالنے سے پرہیز کریں۔ جی، ذبح کرنے کے اندر یہ 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک تو کھانے کی نالی اور ایک سانس کی نالی، اور ان دونوں نالیوں کے دائیں اور بائیں ایک نالی، ایک تو کھانے کی نالی اور ایک ہے سانس کی نالی، اور اس کے دائیں اور بائیں اور ایک نالی ہوتی ہے۔ ان چاروں نالیوں کو کٹ کرنا یہ ضروری ہے، اس کا خیال کریں ذبح کرنے والے۔ اس لیے ذبح کرنے والا، حدیث میں تو اس بات کا حکم ہے کہ ہر آدمی اپنا جانور خود ذبح کرے، اس میں بڑی حکمتیں اور بڑی مصلحتیں ہیں۔ ان مصلحتوں کا اس مجمع میں عام طور پر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو خون دیکھ کر اسے چکر آ جاتی ہے، اس کا علاج ہے اس میں۔ اسی لیے پچھلے جمعہ میں نے سنایا آپ کو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سرکار نے فرمایا کہ اپنا جانور ذبح ہونے کے وقت تم وہاں کھڑے رہو، لیکن شرط یہ کہ ذبح کرنے والا کوئی غیر محرم نہ ہو۔ اس سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کام کے وقت کام اس سے لیا جا سکتا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نالیوں ذبح کرنے کے لیے ایک مشاق ذبح کرنے والا یہ بھی چاہیے، اور ہم سب کو اس کی مشق بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ چاروں نالیوں کا کاٹنا بھی ضروری ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر بولنا، اور اس کے بعد ذبح کرنا، اور اس کے بعد نیت پڑھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کسی نے بھول کر بسم اللہ اللہ اکبر بھولا لیکن مسلمان ہے تو فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، وہ چونکہ اس کے دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ ہمارے مرغی کی دکان والے، بکرے کی دکان والے پتہ نہیں کتنا حلال کھلا رہے ہیں، کتنا حرام کھلا رہے ہیں۔ دکان پہ تو حاجی صاحب ہیں، لیکن ذبح کرنے والا پتہ نہیں کون صاحب ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ شاید جلدی حل نہ ہو پائے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں جی، عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں، اگر کوئی ذبح کرنے والا نہیں، عورتیں بھی ذبح کریں، عورتیں بھی ذبح کریں، مسلمان ہونا چاہیے۔ اور بلکہ اس میں اور وسعت رکھی ہے فقہا نے کہ اہل کتاب میں سے بھی کوئی ذبح کرتا ہے تو اس کا بھی ذبیحہ جائز ہے، لیکن آج کے زمانے میں کوئی اہل کتاب ہے ہی نہیں ہے۔ مسلمان ذبح کرنے کے لیے مسلمان شرط ہے، مرد ہونا یا عورت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، مسلمان ہونا شرط ہے۔
بہتر یہ ہے کہ ہر آدمی ہر اپنا جانور خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے. اور ذبح کے بہت سارے آداب لکھے ہیں, ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے جانور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, چھری کو خوب اچھی طرح سے تیز کرنا چاہیے, قبلہ رخ لٹانا چاہیے وغیرہ ذالک. اس کے پورا ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی کھال کو اتارنا چاہیے. اس کے ذریعے جتنی سہولت پیدا کر سکتے ہو پیدا کرنا ہمارا تمہارا یہ کام ہے. جی ٹھنڈا ہونے کے بعد مارنا, ٹھنڈا ہونے کے بعد کچھ بھی کرو, کوئی بات نہیں, حرج نہیں. اجتماعی تو کون بولا تمہیں اجتماعی کرنے کو؟ اچھی طرح ایک جانور ذبح کرو, پھر دوسرا جانور ذبح کرنے کے بعد اسے ٹھنڈا ہونے تک چھوڑ دو. اس کو ٹھنڈا ہو پورا جانور اور پھر ہی بعد میں اپنا اگلا کام شروع کرنا چاہیے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو ذبح کرنے والا کیا, کوئی بھی مسلمان کی علامت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ گٹکا نہ کھائے. گٹکا نہ کھانے والا مسلمان سمجھا جاتا, گٹکا نہ کھانے والا مسلمان سمجھے بڑھیا بات ہے. جی جی بول لیں گے بولنے والے. بہرحال گٹکا کھانا غلط چیز ہے, اچھی چیز نہیں ہے. بلکہ ہمارے فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ سگریٹ اور نہیں ذبح کا بسم اللہ اللہ پر کہہ کر ذبح کریں اور پھر بعد میں دعا پڑھیں. اللہم تقبل منی کما من فلان من فلان من فلان من فلان کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں اور پھر بعد میں وہ دعا پڑھیں. پہلے بھی دعا پڑھ لیا تو کوئی حرج نقصان تو نہیں ہے. بہرحال ترتیب یہی ہے کہ ہاں جی ہاں جی ہاں بعد میں دعا پڑھ لیں. اور بہتر ہے بسم اللہ, خالی بسم اللہ بھی کسی نے کہہ لیا, نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے پڑھنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. یہ تو حدیث میں ہے اس لیے پڑھ لیتے ہیں. نیت نام ہے دل کے ارادے کا. نیت آپ کے دل میں ہے ذبح کرنے کے والے کی, جس کا جانور ہے کہ یہ جانور ذبح ہو رہا ہے, ذبح کر رہا ہوں, اس میں میرے میں یہ فلاں فلاں کے حصے ہیں. زبان سے کہہ لیا جائے تو اس کا زبان کا الگ سے آپ کو ثواب ملے گا زبان سے پڑھنے کا. مثال کے طور پر قرآن پڑھنا ہے, قرآن ایک پڑھ رہا ہے, میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تو پڑھنے کا ثواب ملا. قرآن دیکھ کر پڑھ رہا ہوں تو پڑھنے کا بھی ثواب ملا, دیکھنے کا بھی ثواب ملا. ایسے ہی نیت کا مسئلہ ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دل میں آپ نے نیت کر لیا, کام پورا ہو گیا, لیکن آپ نے زبان کو بھی استعمال کیا تو زبان کے استعمال کا آپ کو ثواب ملے گا. عقیقے کی نیت کرو, قربانی کے لیے جو قربانی کی نیت, اور عقیقے کے لیے عقیقے کی نیت. حدیث میں دونوں کے لیے نسک فرمایا, قربانی کے لیے بھی نسک فرمایا اور عقیقے کے لیے بھی نسک فرمایا. اس کو بھی قربانی کہتے ہیں, اس کو بھی قربانی کہتے ہیں. عربی میں دو لفظ الگ الگ نہیں ہے, یہ بھی قربانی ہے اور وہ بھی قربانی ہے. ہمارے یہاں اردو میں اس کو الگ الگ کہتے ہیں. بس جو لوگ سنت نہیں پڑھے پڑھ لیں.